सज्जनों तथा आर्य बंधु, मैंने आप लोगों को कल लिखकर बताया था कि आज मैं एक लाइव वीडियो और बना रहा हूँ जो आप लोगों के बीच में सच्चाई को लाना चाहता हूँ। एक मौलाना साहब हैं जिनका चैनल है वन पादरी नेटवर्क, और वो किस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं, पहले आप लोग उसे सुनिए, फिर मैं आ रहा हूँ अपने वक्तव्य में कि सच्चाई क्या है, कहाँ तक इस सच्चाई को लोग जान रहे हैं और सच्चाई पर किस तरीके से पर्दा डाला जा रहा है। ये खुद अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं और दूसरे को जाहिल बता रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि आप पढ़ लिख करके आओ, एजुकेशन तो इनमें है नहीं। अब एजुकेशन किन में है, इसकी पड़ताल मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ कि मौलाना क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए आप लोग। सनातन धर्म सबसे पुराना है या इस्लाम सबसे पुराना मजहब है? आज एक बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है और लोग ज़्यादातर इसको बयान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, सनातन के बाद ही इस्लाम आया और जो सनातन को मानने वाले थे उन्हीं के बाप दादा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उन ज्ञानियों से कि पहले आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि उनको इल्म तो नहीं, एजुकेशन है नहीं, और आकर यूं ही वो बात किया करते हैं। ये कह रहे हैं कि उनको एजुकेशन नहीं है, इल्म है नहीं, और आकर के बात क्या करते हैं। इन बेचारे को, इस मौलाना को, क्योंकि इसको केवल दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम से ये कोसों दूर है। ना इतिहास जाना है, ना इतिहास पढ़ा है, ना भूगोल पढ़ा है, ना विज्ञान पढ़ा है, ना गणित पढ़ा है, ना साइंस पढ़ा है। ये कह रहे हैं कि सनातन पुराना है, इस्लाम पुराना है। सनातन शब्द का अर्थ ही है पुराना। सनातन के मानी जो नया नया, ना पुराना, शाश्वत जिसको कहा जाता है, जो आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है, उसका नाम सनातन है। इन बेचारे को ये मालूम ही नहीं है और इन जानकारों को ये मूर्ख बता रहे हैं, जाहिल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एजुकेशन उनको नहीं है। अब एजुकेशन की ज़रूरत तुम्हें है या औरों को है? भाई आओ ज़रा हम पड़ताल करते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं। जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं कहूंगा वो खुद सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते, उसके पैरोकार नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म ने कहा कि मूर्ति पूजा बिल्कुल सनातन धर्म में मान्य नहीं है, लेकिन लोग आज किया करते हैं। तो मैं बताऊं, सबसे पुराना मजहब जो है वो इस्लाम है। आज जो कहा जाता कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, ये बिल्कुल एक अफवाह है, ये एक झूठा प्रोपगंडा है। आप पढ़कर देखिएगा तारीख। इस्लाम ये नहीं है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए तब आया। अब इसकी पड़ताल, इसका प्रमाण मैं कुरान से दे रहा हूँ। कुरान में सूरह अनाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। जब अल्लाह ने खुद कहा इस बात को, तो फिर ये मौलाना कुरान से ऊपर क्या बताना चाहते हैं, कुरान से हटकर क्या बताना चाहते हैं, कुरान से अलग क्या बताना चाहते हैं? जब कुरान में अल्लाह ने साफ कहा है कि सबसे पहला इस्लाम मोहम्मद साहब ने कहा, मोहम्मद से कहलवाया कि आए मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ, तो फिर उससे पहले इस्लाम कहाँ से आया, कौन मुसलमान था? ये खुद जानता नहीं है, किस तरीके से भाषण जान रहे हैं। और सुनिए क्या नहीं, इस्लाम सबसे कदीम, सबसे पुराना रिलीजियन है। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतारे गए? वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारे गए। आज जो श्रीलंका है, कोलंबो, और वही। अब देखिए, इसी की बात को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बतला रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए। तो जब सबसे कदीम मजहब है इस्लाम, तो हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया?
اگر ہندوستان میں اتارے گئے آدم کو تو ہندوستانی لوگ کچھ مذہب کو مانتے تھے یا نہیں؟ تو پھر سناتن پہلے ہے یا اسلام پہلے ہے؟ مولانا تم خود اپڑھ ہو اور دوسروں کو ایجوکیشن کے لیے بتلا رہے ہو. یہ کتنا بڑا دربھاگ ہے مانو سماج کے لیے کہ آج اس طریقے سے غلط بیانی کرتے ہوئے افواہ پھیلایا جا رہا ہے. یہ غلط بیانی کرتے ہوئے دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور یہ خود سویکار کر رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں گرایا گیا. یہ دیکھیں، یہ ہیلی کاپٹر لے کر کے دکھایا گیا، ہیلی کاپٹر سے گرایا گیا. اس سمے ہیلی کاپٹر تھا جو تو دکھا رہا ہے بھائی؟ ہیلی کاپٹر بنانے والا کون تھا؟ تو ہندوستان میں گرائے گئے. تو ہندوستان پہلے ہوا، عرب پہلے ہوا، عربی لوگ پہلے ہوئے یا ہندوستانی پہلے ہوئے؟ جب ہندوستان میں گرائے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان گیان کا بھنڈار تھا. یہاں سے ان کو گیان دینے کے لیے، گیان لینے کے لیے، گیانوان بننے کے لیے ہی ہندوستان بھیجا. تم خود جانتے نہیں ہو اور بھاشن جھاڑ رہے ہو لمبی چوڑی. یہ جانکاری تمہیں خود ہونا چاہیے، خود کو ہونا چاہیے. تمہیں یہ جانکاری نہیں ہے اور تم بتلا رہے ہو. جس ہندوستان کے لیے ہندوستان میں ایرارات پہاڑ کہا گیا ہے، قصص الانبیاء میں صاف لکھا ہے کہ ہندوستان کا ذخیرہ مانے ہوتا ہے خزانہ. یہ ہندوستان کا خزانہ، اور وہ خزانہ کیا؟ علم کا خزانہ. کیونکہ وید، ویدانت، درشن، اپنشد یہ سب ہندوستان میں آئے، رشی منیوں کے دوارا آئے. ان رشی منیوں کے یہ گیان کا خزانہ ہے. اس خزانہ کو اللہ بھی جانتے تھے، تبھی تو اللہ نے ہندوستان میں بھیجا. امریکہ میں بھیج سکتے تھے، چین میں بھیج سکتے تھے. آج چین میں بھیجتے ہوتے تو چین کی یہ دردشا نہ ہوتی مسلمانوں کی چین میں. تو مولانا تم خود جانتے نہیں ہو، تم دوسرے کو جانکاری دے رہے ہو. یہ کتنی لجا کی بات ہے. ایسا تو نہیں ہے، سچائی جو ہے وہ ایک ہی ہے. جو سچائی میں پرستت کر رہا ہوں کہ ہندوستان بھیجنے کا مطلب بھی یہی ہے. اللہ کو بھی پتا تھا کہ ہندوستان گیان کا بھنڈار ہے. وید، ویدانت، درشن، اپنشد آدی سب رشی منیوں کا آگمن ہندوستان میں ہوا ہے، اور اسی ہندوستان سے ہی دنیا کو گیان پہنچا ہے، دنیا میں گیان پھیلا ہے. یہ اللہ اس بات کو جانتے تھے، تبھی اسی گیان کو لینے کے لیے اللہ نے حضرت آدم، جو اپنے ارمان کے بنائے ہوئے پیغمبر، سب سے پہلا انسان آدم، اس کو بھیجے. لیکن آگے سنیے مولانا اور کیا کہہ رہے ہیں. جس آدم کو اللہ نے ہندوستان میں بھیجا تو اللہ کو جانکاری تھی، یعنی آدم کو گیان لینے کے لیے ہندوستان ہی ایک ماتر کیندر ہے جہاں پر ان کو بھیجا جائے، یہ گیانوان بنے. یہ تو اسپشٹ ہو گیا. اب تمہاری زبان سے ہی یہ سدھ ہو رہی ہے. آؤ نا، کس میدان میں آؤ، سامنے آؤ، پتہ رہے گا کس کے پاس کتنا علم ہے، کون کیا جانتا ہے. اس پر ان کو اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام وہ انسان ہیں جنہوں نے توحید کا ڈنکا دنیا کے اندر سب سے پہلے بجایا. دیکھیے، یہ سرندیپ وہی میں بولا پہلے، میں بولا یہ قصص الانبیاء میں ہی یہ پرمان ملتا ہے. یہ قصص الانبیاء میں یہ پرمان ملتا ہے کہ بھارت کا ذخیرہ، بھارت کا خزانہ جو سرندیپ یہ کہہ رہا ہے، اس کو قصص الانبیاء میں ایرارات پہاڑ لکھا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام توحید کی بات لے کر کے آئے. توحید دیکھیے کیا ہے کہ توحید اگر ہے ایکیشور بعد، تو کیا اس سمے اسلام تھا جو توحید لے کر کے آئے بتلا رہے؟ سنیے اور کیا کہہ رہی ہے. اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو عبادت کی تلقین کی ہے، اور انہوں نے اسلام کو فالو کیا. جو دین اللہ نے ان کو دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ اسلام ہی تو تھا. دیکھیے اب یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے اس سمے اسلام کا جنم بھی نہیں ہوا تھا. اسلام کہاں سے تھا؟ توحید اس کا تھا، توحید آدم کا تھا. یا توحید کو جاننے کے لیے اللہ نے آدم کو بھارت میں بھیجا، کیونکہ وید میں اس سے پہلے سرشٹی کے آغاز میں آیا ہے. ایکم ست وپرا بہودھا بدنتی. پرماتما ایک ہے، گیانی لوگ اس کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں. وہ پرماتما کون ہے؟ تو پرماتما ایک ہے، ادویتیہ ہے. پرماتما کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا جانا سمبھو نہیں ہے. وہ پرماتما وشو کے آنگن میں سرشٹی کی
कर्णधार परमात्मा एक है, सृष्टि के रचयिता परमात्मा एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो सृष्टि के रचनाकार है, सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि की रचना के बाद अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ है। वो कितने हैं? न द्वितीय चतुर्थ न प्युचते न पंचम न षष्ठ, वो 10 तक गिना है। 10 तक गिनाते हुए कहा वो एक है। तो वहदहू ला शरीक इसी का ही नाम है। तुम्हारा वहदानियत इस्लाम में कहाँ है? मोहम्मद का नाम हटा करके दिखा दो जरा, मोहम्मद का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। तो आदम का नाम उस समय कलमा के साथ जुड़ा हुआ था। तो वहदहू ला शरीक कहाँ है? वहदहू ला शरीक को आदम को जानने के लिए ही तो अल्लाह ने भेजा था इसी भारत में, हिंदुस्तान में, जिसे तुम खुद कह रहे हो, खुद स्वीकार कर रहे हो, और स्वीकार कर अपनी बातों को स्वीकार करके भी अपनी बातों को डिनाई कर रहे हो। तुम्हें जानकारी नहीं है कुछ भी, इसलिए आगे सुनिए और क्या कह रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चले गए दुनिया से, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। हजरत शीस के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इस तरह इस्लाम चलता रहा, फैलता रहा। मुखालिफिन की तादाद, कहीं पर भी इस्लाम शब्द नहीं आया, ना आदम के काल में इस्लाम शब्द आया, और ना नूह के काल में, ना शीस के काल में, ना किसी और के काल में इस्लाम आया। इस्लाम अगर आया है तो मैं बोला हूँ, सूरह अनाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ। ये कुरान साक्षी है, कुरान गवाह है। तो क्या कुरान को तुम झुटलाना चाहते हो? जिस आदम की चर्चा ये कर रहे हैं, देखिए उस आदम की किस्सा को सुने नहीं तो इस्लाम नंगा हो जाएगा पूरा। जिस आदम को अल्लाह ने बनाया और उसी की पसली की हड्डी से उसकी पत्नी को बनाया। अल्लाह को औरत बनाना नहीं आता, और जन्नत में डाल दिया गया। जन्नत में खाने पीने की सब कुछ की छूट थी, लेकिन रफा हाजत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दुनिया में आए और उन्होंने संतान उत्पत्ति की, तो रफा हाजत करने के लिए जब उनके शरीर में छिद्र नहीं था, स्थान नहीं था, तो दुनिया में आकर के संतान उत्पत्ति करना क्यों और कैसा संभव हुआ? मौलाना कादरी जरा बताओ, तुम तो बरेलवी अकायद के हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। बरेली अकायद वालों के पास इल्म नहीं है। मौलाना रिजा खान इल्म से खाली है, भले ही तुम लोग भांजते फिरो, में कुछ भी अकल नहीं है। इसलिए कादियानियों से बहुत सारा शास्त्रार्थ आर्य समाज का हुआ है। पंडित लेख राम जी का नाम अग्रणी है। खैर, ये मौलाना और क्या कह रहे हैं जरा और सुनिए थोड़ा, फिर मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ। चलती रही, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे पहला शिर्क और सबसे पहला कत्ल जो है वो काबिल ने किया। जो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था वो काबिल, जिसने हाबिल को कत्ल किया, और काबिल ही ने शैतान के मशवरे पर आग की पूजा की थी। देखिए अब ये कितना झूठ बोल रहा है। काबिल, काबिल शब्द का अर्थ होता है योग्य, लायक, और ये आदम के बेटे थे, और वो उसने हाबिल को कत्ल किया जो उसका भाई था। लेकिन कत्ल किस लिए किया मौलाना? उसको तो खोलते कम से कम। कत्ल किस लिए किया? एक बहन को दोनों भाई शादी करना चाहते थे, तो उसमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ पहाड़ के ऊपर मिन्नत मानो, और जिसकी मिन्नत स्वीकार हो उसके साथ इस बहन की शादी हो। और उसमें मिन्नत मानी तो काबिल की मिन्नत स्वीकार किया अल्लाह ने। और ये सारा करामात अल्लाह का है, सारा झगड़ा सारा द्वंद अल्लाह का कराया हुआ है। अल्लाह 4 आदमी दुनिया में बना करके उसको ठीक से सही सलामत रख नहीं पाए। ये इस्लाम जब धरती पर आया उस समय ये मारपीट लेकर के ही आया है। यानी आदम पति पत्नी दोनों, और 2 बेटी 2 बेटा, 6 आदमी में ही अल्लाह ने लड़वा दिया। एक भाई को भाई के हाथ से कत्ल करवा दिया। ये सारा काम अल्लाह के हुक्म से हुआ है। यानी ये जब इस्लाम बतला रहे हैं तो ये अगर इस्लाम की आगाज़ है, जैसा कि इन्होंने कहा, अगर ये इस्लाम की आगाज़ है तो इस्लाम आगाज़ में यानी जन्म काल में ही मारपीट, ये इस्लाम नहीं, इस्लाम की शिक्षा है। इस्लाम ने इसी चीज़ को सिखाया है। ये अल्लाह के इशारे से हुआ है। और अपने भाई को मार करके उसको अल्लाह ने ज्ञान किससे दिया? कौवा से। मौलाना ये भी तो बताना चाहिए था तुम्हें भाई,
کہ اللہ نے 2 کوا بھیج دیا. اب اللہ کا کام کیا ہے یہ ذرا دیکھیے. دنیا والے ذرا سنیے اسلام کیا ہے اور کتنا کھوکھلا پن ہے یہ اسلام جس کو لوگ دھرم کہہ رہے ہیں. یہ دھرم کا دھاتک نہیں ہے. اللہ نے 2 کوا بھیج دیا. 2 کوا آپس میں لڑے. 2 کوا ایک دوسرے کو مارا. ایک دوسرے کو مار کر مٹی کھود کر پھر اس ایک کوے نے مٹی میں گاڑا. تب وہ قابل نے سوچا کہ اس کو ہم کہاں کیا کریں, تو کوے سے گیان لے کر کے اپنے بھائی کو اس نے مٹی میں دفنایا. اس لیے مسلمانوں کو قبر دینے کی علم اللہ نے وہیں سے دیا ہے. اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے انسان کو گیان کس نے دیا, کس سے دیا؟ کوے سے. تو پھر انسان کو افضل المخلوقات اللہ نے کیوں اور کیسے کہہ دیا؟ افضل المخلوقات کیسے کہا گیا ہے؟ اگر اللہ کو کہنا تھا تو کوے کو کہنا چاہیے تھا. کوا افضل ہے, انسان کو گیان دیتا ہے. سنیے یہ مولانا اور کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آگ کو ایشور مانا, آگ کو جو ہے وہ اپنا خدا ماننے لگا تھا. تو شرک جو کیا سب سے پہلے وہ قابل نے کیا, قتل بھی قابل نے کیا. لیکن مذہب سب سے پرانا, سب سے زیادہ قدیم ریلیجین اسلام ہی ہے. دیکھیے اس سمے اسلام کا جنم نہیں ہوا تھا. میں پہلے بتا دیا, میں پرمان کے ساتھ بولا ہوں, قرآن کے حوالہ کے ساتھ بولا ہوں. اور یہ اسلام قدیم بتا رہا ہے جبکہ سناتن ہی قدیم ہے. ہندو شبد کو ڈکشنری میں کھوج لو, ڈکشنری میں دیکھ لو, غیاث اللغات میں دیکھو, قریب اللغات میں دیکھو, فیروز اللغات میں دیکھو, لغات فیروزی میں دیکھو. ہندو کے معنی قدیم قوم. تو قدیم قوم اتنا قدیم, اتنا پرانا کہ لکھنے والے کو خود کو معلوم نہیں. تو تم کیا بتلانا چاہتے ہو؟ اس طریقے سے میں نے نویدن کیا. یہ غلط فہمی کے شکار بنا رہے ہیں, دنیا کو بھڑکا رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط بیانی یہ کر رہے ہیں جو اسلام کو یہ صحیح ڈھنگ سے جانتے نہیں ہیں. میں تو دنیا والوں کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اے دنیا کے لوگوں, اسلام کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ایک بہت بڑا سیمینار ہونا چاہیے دھرم کے اوپر, جیسا کہ امریکہ میں ہوا تھا جہاں سوامی وویکانند گئے تھے. ایسے بھارت میں ہو اور اس میں یہ دکھایا جائے, بتلایا جائے کہ صحیح ارتھ میں دھرم کیا ہے, دھرم کس کو کہا گیا ہے. اس کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بے تکی ہیں اور سناتن دھرم پر کٹھاراگھات کرنے والی ہے. جو ستیہ سناتن ویدک دھرم ہے, میں بولا کہ وہ سرشٹی کے آدی سے چلتی چلی آ رہی ہے. 2 ارب برس ہو رہا ہے لگ بھگ سرشٹی بنے ہوئی, اور جب سے چاند اور سورج ہے اس سمے سے ہی سناتن دھرم ہے. تو جب سناتن دھرم پہلے ہے تو اسلام کا جنم اس سمے کہاں تھا؟ پھر مولانا تم اگر یہ بتلا رہے ہو کہ اسلام قدیم قوم ہے, اسلام سب سے پرانا ہے, تو جو حوالہ میں دے رہا ہوں ذرا اس کا جواب دے کر کے دکھاؤ. تو اس آدم کے سمے میں اللہ نے چاند سورج بنایا تھا. اللہ نے چاند کیسے بنایا, سورج کیسے بنایا, تو اللہ کو معلوم نہیں. اور سورج کو تو کیچڑ والا تالاب میں ڈوبتے ہوئے دکھایا. سورہ کہف آیت نمبر 86 کو کھول کر کے دیکھو. تو یہ سب بیتوکی باتیں ہیں. تو اسلام سب سے پرانا دھرم ہے بتا رہا ہے. اسلام کوئی دھرم نہیں ہے, اسلام کوئی دھرم کا نام ہی نہیں ہے. یہ غلط فہمی کے شکار بنا رہے لوگ. اسی طریقے سے غلط فہمی کیا اور کرایا جا رہا ہے اسلام جگت کے اور عالموں کے دوارا. جیسا یہ محمود مدنی صاحب کہہ رہے ہیں, سن لیجئے کیا بولا انہوں نے. میں آپ کو بنا کر کے دیا آپ لوگوں کو ویڈیو. مولانا محمود مدنی دیکھیے ذرا ان کو. محمود مدنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب جن کو پسند نہ ہو وہ جائیں, ہمارا مذہب جن کو پسند نہ ہو, جن کو برداشت نہ ہو تو وہ کہیں اور چلے جائیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ابھی میں آج تک میں دیکھ رہا تھا, کل ان کو بلا کر کے پوچھا گیا, جبکہ سوال نہیں کیا جا رہا ان سے. یہ سوال کرے, ایک سوال میں ہی ان کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے. اب اسلام کیا ہے دیکھیے گا. جو اسلام جنم سے کیول مسلمان, مسلمین, مسلمات, مومنین, مومنات, اسلام کو چھوڑ کر کے کسی کو جانا ہی نہیں ہے.
کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ نے کہا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ دل سے اور زبان سے، اور اسی کو لے کر کے یہ لوگ چلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے بھارت واسیوں کو سہن کر سکتے ہیں؟ یہ تو بھارت واسیوں کی مہانتا ہے، بھارت واسیوں نے ان لوگوں کو شرن دیا، ان اسلام والوں کو شرن دیا کہ جس سے آج یہ لوگ چلکو کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی دقیانوسی دیکھیے، جب ان کا جنم ہوا، جب اسلام میں کوئی جنم لیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پکارا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان پکارا گیا ان کے کان میں، بتایا گیا، سنایا گیا۔ تو یہ شبد عربی کا ہے یا ہندی کا ہے؟ تو ان کے کان میں جنم لیتے ہی عربی آواز سنایا جاتا ہے، ہوش سنبھالتے ہی ان کے نام اسلامی رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کا نام رام چندر، شام موہن، رادھا کرشن نہیں ملے گا۔ 7 سمندر 13 ندی پار والی عربی سنسکرتی میں ان کا نام کرن ہوگا۔ عربی سنسکرتی کو یہاں پر اپناتے ہوئے یہ بھارت واسیوں سے کہہ رہے ہیں، جو قدیم قوم ہے، جو میں پرمان دیا ہوں کہ رشی منیوں کا دیش ہے، ان رشی منیوں کے دیش میں یہ اسلام کو پھیلانا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے رشی منیوں کے سنتانوں کو کہ اس دیش کو چھوڑو۔ اتنی بیتوکی باتیں ہیں۔ پھر ان کا ختنہ بھی ہوا، تو ختنہ کہاں اسلام والوں کا ہوتا ہے، عیسائیوں کا ہوتا ہے، کسی اور قوم کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی عربین کلچر ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کی تیرتھ استھان بھی عرب ہے، اور تیرتھ استھان میں عرب میں اللہ نے کیا بتایا ہے دیکھیے گا۔ اللہ نے یہ بتایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں بولا گیا ہے، 28 میں۔ اے ایماندارو، مشرکین تو نیارے نجس ہیں، یعنی وسیم رضوی نے بھی اس پرشن کو PIL میں ڈالا تھا۔ جو 26 آیت ان کی تھی، ان میں سے یہ بھی آیت ان میں تھی کہ اللہ کو مسلمانوں کو کیا کہا، کیا ہے مسلمانوں، اے ایماندار لوگوں، یہ کافر کیا ہے، بالکل نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو اب تک وہ سال کے بعد مسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس نہ پٹکنے پائے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس۔ ان کی سنکیرنتا دیکھیے، یہ ہمارے کسی بھی تیرتھستان کو تیرتھستان نہیں مانتے، اس عرب کو تیرتھستان مانتے۔ اس عرب میں اللہ نے منع کیا ہے کہ کافروں کو پٹکنے نہ پائے، اور اگر تم ان سے جدا ہونے میں فاقہ سے ڈرتے ہو تو ان قریب ہی خدا تم کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ خدا اگر چاہے گا تو اپنے کرم سے مالا مال کر دے گا، مالا مال بنا دے گا۔ بے شک خدا بڑا واقف کار حاکم والا ہے، یعنی حکمت والا ہے، یہ اللہ کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ تاکید کیا ہے کہ کافر کیا ہے کہ نجس ہے، یعنی ناپاک ہے۔ ایسے ہی ناپاک لوگوں کو خانہ کعبہ کے پاس آنے مت دینا۔ اب کتنی سنکیرن ہے اسلام، کتنی سنکیرنتا ہے اسلام میں، اس سے یہ اندازہ لگایا جانا سمبھو ہوگا۔ اور ایسے سنکیرن وچار دھارا والے اداروادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس دیش کو چھوڑ کر چلا جاؤ۔ دیکھیے ان کا تیرتھ استھان بھی عرب ہے، یہ عرب میں ان کی حاضری لگتی ہے، اللہم لبیک وہی جا کر کے بولتے ہیں۔ بھارت کے کسی بھی تہوار کو انہوں نے نہیں اپنایا، بھارت کے کسی بھی تیرتھ استھان کو انہوں نے نہیں اپنایا۔ کوئی بھی تیرتھ استھان میں جانا ان کے لیے اچت نہیں ہے، حرام ہے۔
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ لوگ جو جیتے جی جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں جو سب کے سامنے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی ان کی زبان عربی ہو جائے گی. وہاں عربی زبان میں قبر میں سوال جواب کریں گے، سوال جواب ان کا ہوگا عربی زبان میں. من ربک من نبیک من دینک، یہ سب سوال پوچھے جائیں گے. مکھ روپ سے 3 سوال کیا جائے گا اور ان کے جواب وہ عربی میں دیں گے. اور جن کی زبان عربی نہ ہو اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی زبان عربی ہو جائے گی. یہ ہے اسلام، یہ ہے سنکین اسلام. اسی لیے میں 2 ٹک میں آپ لوگوں سے یہ نویدن کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ٹھیک سمے پہ کھڑے ہیں. اس سمے اگر ہم ایک جٹتا دکھاتے ہیں، ایک جٹ ہو کر کے رام اور کرشن کے ونشج ہونے کے کارن رام اور کرشن کے مریادا کو اگر ہم اجاگر کرتے ہیں، تبھی اس بھارت کی اسمتا کی رکشا ہم کر پائیں گے. اور رام اور کرشن کے ونشج اگر بننا نہیں چاہتے ہیں تو یہ لوگ تو چلپو کر ہی رہے ہیں. یہ اس طریقے سے ان کا کھیل یہ چلا رہے ہیں. لیکن ان کھیل کو جواب دینے کے لیے اسلام کیا ہے اس کو جاننا پڑے گا. اور میں ایک ایک کر کے کچھ جانکاری آپ لوگوں کو دیا ہوں کہ اسلام کی اصلی چہرہ کیا ہے. جو اسلام پھوٹی آنکھوں سے اوروں کو دیکھنا نہیں چاہتا، جو اسلام پھوٹی آنکھوں سے دوسرے کو سہن نہیں کرتا، غیر اسلامیوں کو سہن نہیں کرتا، وچاردھارا کو بھی سہن نہیں کرتا. اسی لیے وچاردھارا کو سہن نہ کرنے کا یہ پرمان مولانا محمود مدنی دے رہے ہیں کہ اس دیش کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. یہ رشی منیوں کا دیش، رشی منیوں کے سنتان رشی منیوں کے دیش کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. اور جس عرب کی بات تمہاری ہے، جو عرب تمہارا ہے، جس عرب کی یہ بہت سارا پرمان میں آپ لوگوں کو دیا ہوں، تم عرب میں کیوں نہیں جاتے بھائی؟ تم عرب میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تم عرب میں چلے جاؤ اور جو من میں آئے سو جا کر کے کرو، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہاں پر تم سڑک چھینک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، سڑک گھیر کر کے نماز پڑھ رہے ہو، وہاں پر یہ کرنے کی آوشکتا نہیں ہوگی. وہاں پر سب جگہ تمہارا مسجد ہی مسجد ہے، جاؤ وہاں جا کر کے نماز ادا کرو، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اور دنیا والوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جتنے بھی 56-57 دیش ہیں، سب جگہ شریعتی قوانین لاگو نہیں ہے. اور یہ لوگ چلپو کر رہے ہیں یہاں پر. میں محمود مدنی سے یہ 2 ٹک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمود مدنی، اگر اتنے ہی اسلام کی تم دعوے دار ہو تو چین میں جا کر کے بولو. چین میں کیا درگتی ہو رہی ہے، کیا دردشا ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس لیے میں نویدن کروں گا آپ سبھی بھدر پرشوں سے، آپ سبھی آریہ جنوں سے وشیش کر کے، یہ آریوں کا دیش ہے، اس دیش کا نام آریہ ورت ہے. اور اسد الدین اویسی کہہ رہا ہے کہ آریہ لوگ بھی بدیش سے آئے. اسد الدین اویسی کی غلطی نہیں ہے، تو جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا میں بھی لکھا ہے. میں نویدن کر رہا ہوں، اس دیش کا نام آریہ ورت تھا، ہے اور رہے گا. میں پرمان دے رہا ہوں. مریادا پرشوتم رام کو بھی آریہ پتر کہہ کے سمبودت کیا گیا. گاندھاری بھی اپنے پتی کو آریہ پتر کہہ کے سمبودت کر رہی ہیں. اس کے بعد ایک سیریل دکھایا چانک، اس میں بھی آریہ ویر آریہ یودھا کہا گیا. میں نویدن کر رہا ہوں کہ ویدک سنسکرتی کے آدھار پر جب یہ ہمارے بھارت واسیوں کے گھر میں کوئی سنسکار ہوتا ہے تو اس سنسکار میں بھی اس منتر کو دہرانا پڑتا ہے. اسے سنکلپ کہتے ہیں، سنکلپ منتر بولا جاتا ہے. اس سنکلپ کو دہرانا پڑتا ہے. اوم تتست آ برہمنو دھتویہ پرنابدے ویوست من منترے جمبو دیپے بھارت کھنڈے آریہ ورتنترگتے. وہاں پر ہندو ورتنترگتے بھی نہیں ہے، ہندوؤں کو بھی کان کھول کر کے سن لینا چاہیے. آریہ ورتنترگتے بتایا جاتا ہے. تو اس سمے سے لے کر کے آدی سرشٹی سے لے کر کے آج تک ہم اس کو دہراتے آئے ہیں، دہرا رہے ہیں، دہراتے رہیں گے مرتے دم تک. جب تک یہ چاند اور سورج ہے تب تک یہ دہرایا جائے گا. اس دیش کا نام آریہ ورت تھا. کالانتر میں شاشکوں کے دوارا دیش کا نام بدلا. کسی نے ہندوستان رکھ دیا، کسی نے انڈیا رکھ دیا، کسی نے کچھ رکھ دیا، کسی نے کچھ کرا، لیکن اس دیش کا نام آریہ ورت ہے. اس لیے یہ آریوں کا راج ہے. ابھی آپ نے سنا یہ مولانا قادری کہہ رہا تھا کہ آدم کو ایرارات پہاڑ میں، سرندیپ پہاڑ میں بھیجا، اتارا.
यानी ऋषि दयानंद ने भी अपने सत्ता प्रकाश के 8वां समोल्लास में यही प्रमाण दिया है कि सृष्टि की रचना हुई तिब्बत से, सबसे ऊंची जगह है, वहीं से मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना वहीं से हुई है। इसलिए और वो है भारत में, वो है इसी आर्यवर्त में। यही कारण बना ये सारा प्रमाण पा करके भी हिंदू इसको मानने के लिए ही तैयार नहीं है, और इस्लाम वाले कहाँ से मानेंगे। हिंदू ही अगर इस सच्चाई को मान जाएं तो कहीं पर कोई दुविधा नहीं है, लेकिन ये हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। इनके पूर्वजों को आर्य कह के संबोधित किया गया, ये आर्य शब्द से संतुष्ट नहीं है। ये गर्व से कहा हम हिंदू है, पर हिंदू शब्द कहीं आया ही नहीं। वेद, वेदांत, दर्शन, उपनिषद कहीं पर भी नहीं आया। हनुमान चालीसा में भी हिंदू शब्द नहीं आया। और बताओ, तो इस तरीके से ये जो बेतुकी बातें चल रही हैं ये मुसलमानों के द्वारा, तो हिंदुओं को कम से कम सच्चाई समझना चाहिए, हिंदुओं को कम से कम सच्चाई जानना चाहिए, सच्चाई को अपने जीवन में उतारना चाहिए, सत्य को उजागर करने के लिए हिंदुओं को आगे आना चाहिए। जब ही हिंदू आगे आएंगे इसी सभी मतभेदों को छोड़कर इसी आर्यवर्त की रक्षा के लिए, तभी इस देश को बचाया जाना संभव होगा। मैं अधिक न बढ़ता हुआ वाणी को ही पर विराम की ओर ले जाऊंगा। ये वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पधारी।